کوئی بھی خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں. ابھی ایک کیس ہمارے پاس آیا, خاتون نے عدالت سے خلا کی ڈگری لی ہمارے پاس, پھر وہ ان کے دل میں کچھ اللہ کا خوف تھا, انہوں نے رابطہ کیا, ہم نے کہا یہ خلا تو صحیح نہیں ہوا, تو کہنے لگی بڑا ظالم آدمی ہے, پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق. ہم نے کہا چلیں, وہ اتنی اس نے خطرناک چیزیں لکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے. تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو, میں نے خود ذاتی دلچسپی لی, بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی, اور 2-3 علماء کو اور بھی میں نے بلا لیا. ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالو کیا ہم نے اس میں, تاکہ ایک طرفہ میری ذاتی کارروائی نہ ہوئی. تو پورا ادارہ انوالو ہوا, ہم نے اس کے میاں کو بلایا, ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتہ چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے, سب جھوٹے الزامات. وہ کراس کوشچن کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. پھر بھی میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا یار یہ تو سب جھوٹے الزام, خود عورت نے اعتراف کیا ایسے. میں تو پھر گھما کے پکڑتا ہوں نا, میں نے کراس کوشچن کیے, پکڑ لیا اس کو, مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اس خاتون سے, میں نے اس مرد سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزام لگا رہی ہے, لیکن عقل مندی کی بات کیا ہے, جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو یار, جان چھوڑاؤ, اسے طلاق دو, کیوں زبردستی رکھ رہے ہو. ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے, اب وہ جھوٹے الزام لگائے, سچے الزام لگائے, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہ رہی ہے, اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ڈیورس دینے کا, طلاق تو آپ ہی دو گے, وہ میں نہیں دے سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا تھا, پہلی رات میں ہی آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ 1 سال 10 سال کے بعد آ رہی ہیں, تو 10 سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے پھر پہلی رات میں ہی آ جانا تھا نا, 10 سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو 6 بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئی, کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور میرا خیال تھا نارمل, بہت خوبصورت نہیں ہوں گے تو نارمل ہوں گے نا. انہوں نے مہر بھی بہت دیا تھا, پورا باغ دے دیا تھا مہر میں, لیکن یا رسول اللہ بھی من الجمال ما ترى, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر حسین عورت ہوں, اور میرے میاں قد کے بھی چھوٹے, رنگ بھی ان کا سیاہ ہے, اور مجھے ان کے اخلاق اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں نہیں رہ سکتی. تو اللہ کے نبی نے ان کے میاں کو بلایا, ان کو فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, طلاق دے دو, غلطی ہو گئی ان سے انتخاب میں, سلیکشن میں, اور اب ظاہر ہے جب محبت نہیں ہے, ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں ناشکری کروں گی شوہر کی, مجھ سے حقوق نہیں ادا ہوں گے. تو شروع میں یہ فیصلہ کر لیا. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا مشورہ دیا, طلقھا, ان کو کیا دے دو, یک طرفہ ڈگری نہیں جاری کی کہ تم دو ورنہ میں ابھی پیپر پکڑاتا ہوں ان کو. یہ نبی نے اپنے لیے بھی اس کا حق نہیں سمجھا کہ مجھے بھی رائٹ نہیں ہے, یہ جس چیز کا حق اللہ نے نہ دیا تو وہ نبی کیسے اختیار کریں گے. تو جب نبی کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ کسی کی زوجہ کو کسی کے اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق دے دیں, تو عدالت کو کہاں سے رائٹ ہو گیا بھائی یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا طلقھا, ان کو کیا دے دو, طلاق دے دو اور مہر واپس لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میں نے دے دی طلاق اور مہر واپس لے لیا. تو میں نے بھی یہ میرے سامنے یہ حدیث تھی, میں نے ان سے کہا یار یہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو چھوڑو یار, دے دو طلاق, کیوں خام خام عدالتوں میں جا رہی ہے ادھر ادھر. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی, میں نے اس کے بہت خیال کیا, اس کے حقوق ادا کیے. ہوا یہ تھا کہ بے روزگاری آئی تھی, تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا تھا, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا وہ بے روزگاری دور بھی ہو گئی, اب اللہ نے مجھے مالی وسعت دے دی ہے, لیکن وہ نہیں بھائی. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, اول تو یہ غلط مطالبہ ہے طلاق کا, لیکن میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بچوں کو مجھ سے ملانے کا انتظام کرتی رہے, اور میری بیٹی جوان ہونے والی ہے, میں سوتیلے باپ کے ساتھ اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو, بولو بھائی, کوئی بھی غیرت مند نہیں برداشت کرے گا. کیا اس کے آج کل انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, آپ جوان لڑکی کو سوتیلے باپ کے ساتھ چھوڑو گے ایک گھر کے اندر, باپ برداشت کر لے گا یہ؟ اس نے کہا یہ رکھے اپنے پاس بیٹیوں کو, شادی کہیں کرتی ہے بیٹی میرے حوالے کرے. عورت نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پیڑے کھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو ہم نے نہیں بلایا ہے, ساری آپ کی مرضی کی باتیں ہوں, صحیح ہے نا, جو آپ کی ذمہ داری ہو. میں نے کہا بھائی آپ شادی کرو گی, بیٹی کس کے حوالے ہوگی, باپ کے حوالے, اور اس کو ہم پابند کریں گے کہ آپ جب ملنا چاہو اپنی بیٹی سے ملو, آپ کو ہم ملنے سے نہیں روکیں گے. ابھی میں نے کہا لکھ کے ان علماء کی موجودگی میں, ہم جو ہے نا گواہوں کی موجودگی میں آپ سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوائیں گے. نہیں جی خاتون راضی نہیں.
تو وہ چونکہ عدالت میں ان کو مزے لگے ہوئے تھے. عدالت یہ سب چیزیں نہیں مانتی. عدالت کہہ رہی ہے کہ سوتیلے باپ کے ساتھ بھی بیٹی کو رکھ سکتے ہو. شوہر اگر کیس کرے گا نا تو 20 سال لگ جائیں گے اس کو اپنی بیٹی واپس لینے میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس لیے عدالتیں قانون چینج کریں نہ کریں، اللہ کے بندو جب کوئی ایسا خلا کا کیس ہو، خواتین کو چاہیے اللہ سے زنا کرنا ہے نا تو پھر ویسے ہی گناہ سمجھ کے کر لیں، صحیح ہے نا. اس پہ بھی چترول تو لگیں گے طبیعت سے آخرت میں، لیکن کفر نہیں ہوگا وہ. اور زنا پہ حلال کا لیبل لگا کے کر لیا. کسی کی بیوی جب کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہے؟ او بھائی ایک عورت کسی مرد کی بیوی ہے اور طلاق لیے بغیر کسی اور آدمی سے شادی کرے تو نکاح ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. تو جب نہیں ہوگا تو وہ زنا ہوگا نا، اور کیا ہوگا وہ. تو یہ ہو رہا ہے، بہت دبا کے ہو رہا ہے معاشرے میں. تو میں پھر بھی بتاؤں، ظالم مردوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. بہت سے کیسز آتے ہیں جن میں مرد بہت ظلم کر رہے ہیں تو اس میں ہم عورت کو خود طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس سے طلاق لیں اور عدالت میں اس پروسیس سے آپ گزریں. لیکن بہت سے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی موٹی کوتاہی ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مرد نے عورت کو تھپڑ لگا دیا، اس پہ خلا کی ڈگری لے لی. اب ایک تھپڑ غلط ہے، نہیں لگانا چاہیے، خلا تھوڑی بنتا ہے اس کے اوپر کہ تھپڑ لگا دیا، 2 تھپڑ لگا دیے تو میری انسلٹ کر دی، غلط کیا. اس پہ طلاق نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. ہر غلط پہ طلاق تھوڑی ہے. میاں سگریٹ پیتا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اس پہ طلاق تھوڑی بنتی ہے. تو غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی نا. تو یہ معاشرے میں چل رہا ہے، تو اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں. اور جو ہے نا یہ جب پڑھتی ہے نا تو پھر آپ کو میرے اس بیان کا اندازہ ہوگا. ابھی تو بہت سے یہاں کنوارے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نہ کرے بیگم صاحبہ کا کہیں چکر شروع ہوا اور اس نے عدالت سے جا کے خلا لیا، پھر آپ کو مفتی طارق مسعود یاد آئیں گے. مفتی صاحب آپ نے کیا پیارا بیان کیا تھا. کیونکہ جن پہ جب بھگتے ہیں نا جن ان سے آپ جا کے پوچھیں، ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں. اور خواتین سے اللہ کا واسطے، جو میں نے اس خاتون کا واقعہ سنا ہے نا، 2 دفعہ طلاقیں لے کے 2 بچوں کا خرچہ لے رہی ہیں، اس کو بزنس نہ بنائیں. کہیں خواتین، بہت سی بے روزگار خواتین کہیں گی اور اس طرف تو ہمارا دماغ گیا ہی نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقبل قریب میں قانون چینج ہو جائے گا. کیونکہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ اس پہ خلاف آواز ہی نہیں اٹھا رہی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے آواز نہ اٹھانی ہے، نہ اٹھائے گی. وہ اٹھاتی ہیں کچھ چیزوں پہ. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ویسے بھی قانونی حیثیت کچھ ہے نہیں، اس کو ایک ڈمی کے طور پہ رکھا ہوا ہے. سفارش پیش کر کے پتلی گلی سے وہ نکل جائے گی. اس سفارش کو جو ہے نا اسمبلی میں گھما کے ایسے کاغذ بنا کے صحیح ہے اڑا